چینل رائٹر میں نانا کی طرف خوش آمدید. السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں تھوڑا یہ فقیر لوگ آج کل وہ اسپیکر پہ بیچارے مانگنے نکلتے ہیں. اب ان کا بھی ایک کام ہے، بزنس ہے ان کا بھی. یہ ان فقیروں کے اوپر میں نے ایک لکھا ہے اپنا کامیڈی شو میں. آپ دیکھیں فقیر کی جو انٹری میں نے لکھی ہے، بلکہ ایک وہ ہے لوزر ٹاک میرا، وہ پورا ایپیسوڈ فقیر کے اوپر ہی ہے. جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، جو ریئل لوگ ہوتے ہیں نا، جو مجبور ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں اتنا، اور ان کا مانگنے کا بھی ان کو طریقہ آتا نہیں ہے. وہ ویسے سمجھ میں جاتا بیچارے وہ لوگ ہیں. اور پھر ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے فقیروں کی وہ اتنی ہے کہ جو ہمارے آس پاس سفید پوش لوگ ہیں، ہمیں اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو ہم ان کی مدد کریں. اور یہ ہے سب سے پہلے ہمارے قریبی عزیز رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے بعد ہمارے پڑوسیوں کا، پھر دور کے رشتہ دار، اور پھر دور کے پڑوسی. یہ ہمارا ایک ہے طریقہ. تو اگر ہم یہ بھی کر پائیں گے نا تو ماشاء اللہ غربت کافی حد تک کم ہو جائے گی. میرا ایک طویل گفتگو کبھی انشاءاللہ کریں گے. تو کہانی میں شروع کر رہا ہوں. تو نعمان ایک نکھٹ وہ ناکارہ نوجوان ہے. اس نے نوکری کرنے کی بجائے یہ بہتر جانا کہ وہ شادی کر کے گھر داماد بن جائے، لہٰذا اس نے جویریہ سے شادی کر لی. مطلب یہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سلکوں میں گھر کا نہ گھاٹ کا. اس کا یہ ویڈیو نمبر 2 ہے. ویڈیو 1 میں نے کرداروں کا تعارف پیش کیا تھا، اس میں میں کہانی پیش کر رہا ہوں. اور اگلی ویڈیو سے پھر میں انشاءاللہ آپ کو ایپیسوڈ شروع کروں گا. اس کو یاد رکھیں کہ اس کے 2 ایپیسوڈ ہیں. تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ تقریباً 12 سے اوپر ویڈیو بنے گی. اس کی میں 10-12 منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کل. پہلے میں تھوڑی کم بناتا تھا، پھر دوستوں نے کہا کہ وہ تھوڑی تشنگی رہ جاتی ہے، تو پھر میں نے 10-12 منٹ کا یہ کر دیا ہے. تو اس میں یہ کہ کافی گنجائش نکل آتی ہے میرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی ہے. تو جویریہ کی والدہ یعنی نعمان کی ساس فرخندہ بیگم ایک شاکر اور تیز ترار خاتون ہے. فرخندہ کا شوہر چند سال قبل انتقال کر چکا ہے. ورثے میں چند دکانیں اور فلیٹس چھوڑے ہیں جن کے کرائے کی رقم اچھی خاصی ہے، اور ایک بڑا سا بنگلہ ہے جس میں فرخندہ بیگم اپنی 3 بیٹیوں اور ایک گھر داماد نعمان کے ساتھ رہتی ہے. نعمان کی بیوی جویریہ عقل سے پیدل اور بیوقوف لڑکی ہے. اس کی بیوقوفانہ حرکتیں نت نئے ہنگامے کھڑے کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ہوتی ہے. فرخندہ بیگم نہایت ہی چالاکی سے گھر کے سارے کام نعمان سے کرواتی ہے. کوئی ملازم نہیں رکھا. گھر داماد کی صورت میں بغیر تنخواہ کا نوکر جو ہاتھ لگا ہوا ہے. نعمان شروع سے کام مگر اب اسے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. وہ پھنس چکا شادی کر کے. وہ فرخندہ بیگم کا بھی اسٹائل آگے جب آپ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے اس کا تو مزہ آئے گا آپ کو بالکل. تو نعمان کسی طرح فرخندہ بیگم کی ساری دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے اپنی چالیں بھی چلتا رہتا ہے. یعنی وہ اس کی جو نیت جو ہے زیادہ تر وہ فرخندہ بیگم کی دولت پر لگی ہوئی ہے. اتنے دکان ہیں، فلیٹ ہے، جنہیں کرایہ اتنا آتا کہ عالیشان طریقے سے یہ زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک پیسے ان کو بچ بھی جاتے ہیں. اور اس ایک بنگلے میں رہ رہے ہیں تو ظاہر وہ بنگلے کے اخراجات سارے. فرخندہ بیگم بڑی چالاک، اس نے خرچے وغیرہ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، مگر نعمان کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار لیتا ہے. وہ ایپیسوڈ میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ سب چیزیں. فرخندہ بیگم کی 2 بیٹیاں اور ہیں جو شادی کے لائق ہیں. فرخندہ بیگم یہ چاہتی ہے کہ نعمان کی طرح 2 اور گھر داماد مل جائے تو ان ماں بیٹیوں کی زندگی بغیر کچھ خرچ کیے آرام سے گزر جائے. یعنی اس کی نیت یہ بالکل ڈفرینٹ ہے یہ کہانی کہ وہ گھر داماد ہی ڈھونڈ رہی ہے. ایک مل گیا، 2 اور مل جائے تو وہ گھر داماد سے سارے کام کروائے اور ان کی بیٹیاں اور خود آرام سے زندگی گزارے. نہ نوکر کا خرچہ ہو نہ کچھ ہو، وہ نوکروں کی طرح یہ کام بھی کریں. یہ ان کی وہ پلاننگ ہے. اس میں
کچھ حد تک وہ کامیابی ہوتی ہیں، اور کہانی بھی ساری اسی پہ بیس کرتی ہے کہ وہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں تو ماریہ جویریہ سے 2 سال چھوٹی ہے، توتلی ہے، اسے ایک بڑی گلوکارہ بننے کا بھوت سوار ہے، وہ سنگر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنی توتلی آواز اور بے سری لہے میں گانے گاتی ہے، اور نعمان کے سر پر سوار رہتے ہوئے اسے دولہ بھائی کی جگہ دولہ بھائی کہتے ہوئے گانے سناتی ہے، اور اسے بڑی گلوکارہ بننے کے لیے مدد کرنے کا بھی کہتی رہتی ہے۔ نعمان کے لیے یہ ایک عذاب جام ہے، یعنی ایک طرف ساس ہے جس کی وہ سختیاں اور سارے کام کرواؤں، دوسری طرف یہ جو ہے ماریہ، وہ تیسرا اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے عالیہ فرخندہ بیگم کی تیسری بیٹی اور اکلی ہے، اسے ماڈل بننے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اکھلاتے ہوئے وہ ماڈلز کی نقل کرتی رہتی ہے، اور وہ بھی نعمان کو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے استعمال کرتی ہے، اور نعمان اس سے بھی بیزار رہتا ہے، یعنی نعمان کے اوپر چڑھی رہتی ہے تو بھی بیزار ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کردار، اور چوتھی اس کی بیوی بھی وہ سارا ایپیسوڈ میں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ 2 ایپیسوڈ ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب فرخندہ بیگم نعمان کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ اس کی ان دونوں لڑکیوں ماریہ اور عالیہ کے لیے بھی اس کی طرح کے نکھٹو 2 اور گھر داماد تلاش کر لائے، اس طرح گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ان 2 نئے گھر دامادوں کے کندھوں پر ڈال کر نعمان ان کا سربراہ بن کر راج کرے، یعنی نعمان بڑا داماد ہوگا تو اس کا روب چلے گا، جبکہ نعمان اپنے دوستوں کو راضی کرتا ہے کہ وہ گھر داماد بن کر آ جائیں تاکہ مل بانٹ کر فرخندہ بیگم کی دولت پر قابض ہو جائیں۔ فرخندہ آگے جا کر یہ بات بھی جان جاتی ہے پھر، تو یہ اس کا کیا گیم ہے سارا۔ تو یہ تھا اس سیٹ کام کا خلاصہ، یعنی اب اس کی وہ شارٹ لائن کے اندر میں کیا سمجھا دوں کہ فرخندہ بیگم کی شاطرانہ چالیں، جویریہ کی بیوقوفیاں ہیں، عالیہ اور ماریہ کی شادیاں اور ان کے نرالے شوق، نعمان کی جھنجھلاہٹ ہے، یہ سب صورتحال میں اس گھر میں خوب ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں، قہقہوں کا طوفان برپا ہے۔ اس سیٹ کام میں یہ 5 مستقل کردار ہیں، باقی 2-4 کردار ہر نئی سچویشن اور کہانی کے مطابق آتے اور جاتے رہیں گے۔ تو یہ ٹوٹل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا گھر کا ناگہت کا، اور اگلی ہم ویڈیو میں یہ اسکرپٹ شروع کریں گے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ پورا سیٹ کام کا خلاصہ آ گیا۔ اب وہ 2 اسکرپٹ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، تو ان 2 اسکرپٹ میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، کس طرح کی کامیڈی ہے اور کس طرح ہے۔ اگر کوئی صاحب ان سیٹ کام یا میری اور جو تحریریں جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے ویڈیو میں دیکھیں اور رابطہ کرنا چاہے تو میرے ڈسکرپشن کے اندر میری ای میل آئی ڈی اور دیگر کانٹیکٹ بھی ہے، لنکڈ کا کانٹیکٹ ہے، فیس بک کا ہے اور بھی ہے، تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنا فون نمبر وغیرہ دیں گے تو میں آپ کو کال بھی کر لوں گا۔ تو یہ ہے میرا یہ سارا کاوش آپ کے سامنے ہے، تقریباً 200 سے اب یہ ویڈیوز میری بڑھ رہی ہیں، تو کافی ابھی اور بھی بہت سارا مواد ہے میرے پاس۔ تو اس سیٹ کام کے بعد پھر میں کچھ میرے پاس ایک سیریل ہے جس کے 22 سائنوپسس ہیں، ہر کس کے الگ الگ، اور وہ بھی ہیں ایپیسوڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، 22 نہیں، اس کے 2 ایپیسوڈ لکھے ہوئے ہیں، لیکن سائنوپسس بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح اور بھی ہیں میرے پاس یہ سیریل وغیرہ، تو وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور بھی بہت ساری کہانیاں وغیرہ ہیں، تو
इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अभी तो घर खाना घाट का कि तकरीबन 10-12-13 ये वीडियो बनेगी, तो इसके बाद फिर आगे भी चलता रहेगा सिलसिला। अभी मैं कबल अज़ वक्त ये कर रहा हूँ, आगे अभी शाबान का महीना शुरू हो चुका है, आगे रमज़ान मुबारक का महीना होगा, तो इसलिए मैं कबल अज़ वक्त वीडियो ये वीडियो 19 तारीख अप्रैल को आपके सामने आ रही है। ये मैंने यूट्यूब के शेड्यूल टाइमिंग में डाला हुआ है ताकि मैं रमज़ान में थोड़ा वीडियो की तरफ कम मेरा रुझान, और दूसरे हैं आदमी का इबादत का महीना, तो उसमें थोड़ा अपने आप को मसरूफ़ रखता है, रोज़े होंगे और फिर इसमें और भी बहुत सारे मसरूफ़ियत हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके शाबान का महीने में रमज़ान का कोटा पूरा करके वो कर रहा हूँ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में एक दिन ये पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड करके रख दिया करूँ, ताकि मैं बेसुकून से अपने दूसरे कामों में करता रहूँ और कंटिन्यू एक वीडियो रोज़ाना आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाअल्लाह आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल और वीडियोस, मेरी तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें, और मेरे चैनल की को प्रमोट करने के लिए कुछ काविशें कर सकते हैं, ज़रूर करें, मैं आपको मशकूर रहूँगा। मुतालिका लोग जो इस फील्ड से दिलचस्पी रखते हैं, उनसे अगर आपका राब्ता है तो उन्हें ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि वो बड़ी दिलचस्पी से ये सब चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, और उससे वो फ़ायदा भी उठाएंगे और आगे काम भी इनका आएगा। तो ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।